بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ یہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے۔ میدانی علاقوں کے قریب ایک گاؤں پڑتا تھا جس کا نام چاند نگر تھا۔ اس گاؤں کے لوگ بہت ہی ایماندار تھے۔ یہاں ایک کسان رہتا تھا اور کسان بہت ہی غریب تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ کسان غریب ہونے کے باوجود اسے ایک یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا۔ عائشہ یونیورسٹی میں ایم فل کر رہی تھی۔ حامد ایک جاگیردار کا بیٹا تھا۔ جاگیردار کا نام انور تھا جو بہت ہی امیر تھا۔ اس کی دولت کی دور دور تک شہرت تھی۔ جاگیردار نے بھی اپنے بیٹے کو یونیورسٹی میں ایم فل کروانا تھا۔ حاشر بہت ہی لائق اور ذہین تھا۔ جوں جوں دن گزرتے جا رہے تھے، حاشر اور عائشہ کی دوستی گہری ہوتی گئی۔ یہ دونوں ہر وقت یونیورسٹی میں اکٹھے پائے جاتے تھے۔ کلاس میں بھی ایک ہی بینچ پر بیٹھتے۔ ان دونوں کے بیچ میں وقار بھی بیٹھتا جو ان کا دوست تھا۔ وقار ایک کھاتے پیتے گھرانے کا لڑکا تھا۔ اس کے بابا بینک کے مینیجر تھے اور وہ بھی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ وقار اپنا سارا وقت کھیل کود اور گانے میں ضائع کرتا تھا۔ اب یونیورسٹی میں حاشر اور وقار اکٹھے بیٹھے رہنے لگے۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، امتحانات سر پر آ رہے تھے۔ عائشہ رات دن پڑھائی کرتی۔ اس کے دل میں کچھ بننے کی خواہش تھی۔ وہ اپنی غربت کو دور کرنا چاہتی تھی۔ حاشر بھی رات دن پڑھائی میں مصروف تھا کہ امتحان میں اچھے نمبر لے سکے، مگر وقار اپنا سارا وقت کھیل کود میں ضائع کر دیتا تھا کیونکہ اسے کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ پیپر ختم ہونے کے بعد سبھی کو رزلٹ کی فکر تھی، اس لیے سب دوستوں نے چھٹیاں باہر گزارنے کا پروگرام بنایا۔ وقار نے کہا، ہم پاکستان کے مشہور اور خوبصورت شہر مری جائیں گے اور پھر ایبٹ آباد کے قریب چھانگا مانگا جائیں گے، وہاں اپنی چھٹیاں گزاریں گے۔ حاشر نے وقار کی بات مان لی اور عائشہ کو بتانے چل پڑا۔ حاشر نے یہ ساری بات عائشہ کو بتائی تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرے ابو مجھے نہیں جانے دیں گے۔ حاشر کے بہت اصرار کے بعد عائشہ راضی ہو گئی۔ ارے بیٹی، کن سوچوں میں گم بیٹھی ہو؟ کسان نے اپنی بیٹی عائشہ سے کہا۔ عائشہ نے ابو کو ساری بات بتائی۔ کسان نے اپنی بیٹی کو جانے کی اجازت دے دی۔ پروگرام کا پتہ کرنے کے لیے حاشر اور عائشہ وقار کے گھر گئے اور پروگرام کے بارے میں پوچھا۔ وقار نے کہا، کل 9 بجے تک میرے گھر آ جانا، یہاں سے ہم گاڑی میں جائیں گے۔ احمد نے وقار سے کہا، جنگل کے قریب ہی میرے دوست کا گاؤں ہے، ہم پہلے وہاں جائیں گے اور ان سے ملیں گے، پھر پروگرام پر جائیں گے۔ وقار نے کہا، ٹھیک ہے، بس اب مجھے آپ لوگوں کا انتظار ہے۔ اب سب دوست گھر کو اپنا سامان تیار کرنے لگے۔ عائشہ نے بھی اپنا بیگ چیک کیا۔ کسان نے اپنی بیٹی کو ایک تعویذ دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ خیر، سامان کی پیکنگ کے بعد وہ تینوں گاڑی میں سوار ہو گئے اور منزل کی جانب رواں دواں ہو گئے۔ ارے وقار، گاڑی کو اس طرف موڑو، میرے دوست کا گاؤں اس طرف ہے۔ مگر اس نے کہا کہ دوسرا راستہ زیادہ رش والا ہے، لہٰذا اس راستے سے چلتے ہیں۔ خیر، تھوڑی دیر کے بعد وہ شایان کے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے شایان کو کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے ابو کو سب بات بتائی اور کہا کہ میں جنگل میں جانا چاہتا ہوں۔ ساتھ ہی ان تینوں کو ہدایت کی، بیٹا، جنگل میں ایک حویلی مشہور ہے، اس کے اندر مت جانا۔ ارے انکل، کیوں نہیں جانا؟ بیٹا، وہ حویلی بہت پراسرار مشہور ہے، جو بھی جاتا ہے زندہ واپس نہیں آتا۔ خیر، سب دوست اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں سبھی تھک گئے تھے، جاتے ہی سو گئے۔ صبح ہوئی تو سب دوستوں نے وضو کیا، نماز ادا کی اور پھر لسی اور مکھن کے ساتھ ناشتہ کیا۔ اب یہ دوسری منزل کی جانب رواں تھے۔ سب نے اپنا اپنا سامان گاڑی میں رکھا اور سفر کی تیاری کرنے لگے۔ ایسے ہی ان کا سفر ہنستے ہوئے گزرتا رہا۔ وہ سب جنگل کے پاس جا پہنچے۔ جو ہی سب نے جنگل کو غور سے دیکھا تو سبھی ڈر سے گئے اور ساتھ ہی گاڑی بھی اندر جنگل میں لے جا رہے تھے۔ جوں جوں وہ اندر جا رہے تھے، ان کو جنگل مزید پراسرار دکھائی دے رہا تھا۔ اب حویلی رامو آ چکی تھی۔ وقار نے گاڑی کو ایک جگہ ٹھہرایا اور حویلی کے اندر گئے۔ سب دوست جو ہی حویلی کے اندر گئے، وہ حویلی کا دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ سبھی ڈر گئے
اب سب دوست حویلی کے کمرے میں داخل ہوئے، سامان ایک طرف رکھا، کمرہ صاف کرنے لگے۔ کمرہ صاف کرنے کے بعد سب نے مل کر کھانا کھایا اور حویلی میں گھومنے لگے۔ گھومتے گھومتے انہیں حویلی کی ایک طرف سیڑھیاں دکھائی دی۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے لگے تو انہیں پیچھے سے ایک آواز سنائی دی۔ سب نے مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا، سب کی ٹانگیں خوف سے کانپنے لگیں۔ دروازے کے قریب ایک بوڑھا آدمی تھا جس کی شکل بہت ہی خوفناک تھی۔ جب وہ بولتا اس کے منہ سے آگ نکلتی، اس کے منہ سے زوردار آواز نکل رہی تھی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ نیچے آؤ، اوپر مت جانا، ورنہ قسم کھا کر کہتا ہوں سبھی مارے جاؤ گے۔ حاشر نے یہ سنتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ میں اس حویلی کا چوکیدار ہوں، تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ سبھی مارے جاؤ گے۔ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، ہم تو یہاں 2-3 دن گزارنے کے لیے آئے ہیں۔ حاشر نے آگے بڑھ کر جواب دیا، بیٹا میں تمہیں بتا رہا ہوں اوپر مت جانا ورنہ مارے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، ہم اوپر نہیں جائیں گے، لیکن ہم یہاں سے بھی کہیں نہیں جائیں گے 3-4 دن تک۔ اتنا کہہ کر وہ واپس مڑے اور حویلی کی دوسری طرف نکل گئے۔ جو ہی رات کا اندھیرا پھیلنے لگا، حویلی پراسرار دکھائی دینے لگی۔ بوڑھے چوکیدار نے کہا، اب میں اپنے گھر جا رہا ہوں، صبح کو آؤں گا، میری بات پر عمل کرنا اور اوپر جانے کی حماقت نہ کرنا۔ اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور اس کے جاتے ہی وہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایک کمرہ انہوں نے اپنے لیے صاف کر رکھا تھا، وہاں جا کر کھانا کھانے لگے۔ کھانے کے بعد حاشر نے کہا، کسی نے بھی اوپر نہیں جانا، سب ہی سو جاؤ، اور پھر سب ہی اپنی اپنی جگہ پر سو گئے۔ اچانک وقار کی آنکھ کھلی، اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ اس کے دل میں سوجی، کیوں نہ اوپر جا کر دیکھوں، اوپر ایسا کون سا راز ہے کہ چوکیدار ہمیں بار بار منع کر رہا ہے، مجھے جا کر دیکھنا چاہیے۔ اتنا سوچ کر وہ اٹھا، باہر حویلی کے صحن میں آ گیا اور آہستہ آہستہ حویلی کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ایک بار ادھر ادھر دیکھا، پھر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد وہ اوپر گھومنے لگا اور یکدم ہی ڈر گیا۔ اس نے جو کچھ دیکھا وہ دیکھ کر اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں، اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ ایک طرف کو لڑک گیا۔ اس کا دل بند ہو گیا، وہ شاید خوف سے مر گیا تھا۔ اس کی چیخ کی گونج سن کر دوسرے ساتھی بھی جاگ گئے اور باہر کی طرف بھاگ گئے۔ وہ وقار کی لاش پڑی دیکھ کر حیران رہ گئے، وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ عائشہ کا تو مارے خوف کے برا حال تھا، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی اتنا بڑا واقعہ ہو جائے گا۔ اچانک ان سب کو وہی آواز سنائی دی، میں تم سب لوگوں کو باری باری مار دوں گی۔ یہ آواز سن کر وہ مزید خوفزدہ ہو گئے۔ عائشہ نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا اور کوئی بھی اسے دلاسا نہیں دے رہا تھا، کیونکہ وہ سب بھی ڈرے ہوئے تھے۔ میں تم سے کہتا تھا نا کہ اوپر مت جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے۔ یہ آواز بوڑھے کی تھی، ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ وقار اوپر کیسے گیا۔ حاشر نے ڈرتے ہوئے لہجے میں کہا، ہم تو سو رہے تھے، بس اب تم سب اپنے گھروں کو جاؤ ورنہ اس طرح تم سب بھی مارے جاؤ گے۔ بوڑھے نے حاشر سے کہا، نہیں، ہم اس وقت نہیں جا سکتے جب تک اپنے دوست کی موت کا بدلہ نہ لے لیں۔ تم اس آدم خور چڑیل کو نہیں مار سکتے، وہ بہت طاقت کی مالک ہے۔ ہاں، البتہ چاند کی 14ویں رات کو اس کی جان لی جا سکتی ہے، مگر آج تو 12 تاریخ ہے اور 2 دن بعد وہ آدم خور چڑیل قبرستان میں بچوں کی بلی دینے جائے گی۔ اس کے بعد وہ ایک اور طاقت کی مالک بن جائے گی۔ اس کی جان ایک طوطے میں ہے جو اوپر کمرے میں ہے اور کمرے کے جس حصے میں ہے اس کا پہرا ایک خون خوار جن کر رہا ہے، جس کو مارنے کے لیے میں تمہیں ایک خنجر دوں گا۔ تم وہ خنجر اس کے پیٹ میں گاڑ دینا تو وہ مر جائے گا، تم آسانی سے اس طوطے کے پنجرے تک پہنچ جاؤ گے۔ اس کی بات سن کر سب کو کچھ سکون ہوا اور اب ان سب کو چاند کی 14ویں کا انتظار تھا۔ عائشہ کی آنکھ کھلی تو کوئی اسے کہہ رہا تھا، عائشہ اوپر آؤ، میں وقار ہوں، میں زندہ ہوں، اوپر آؤ عائشہ۔ وقار کی بات سن کر عائشہ باہر نکلی، وقار تم کہاں ہو؟ میں اوپر ہوں، تم اوپر آ جاؤ۔ وہ جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھنے لگی، مگر پھر بوڑھے کی آواز آئی، رک جاؤ بیٹی، یہ وقار نہیں ہے، یہ اس کا سایہ ہے، چڑیل تمہیں دھوکہ دے رہی ہے۔ جو ہی بوڑھے نے یہ کہا وہ سایہ غائب ہو گیا اور عائشہ نے شکر کیا کہ وہ اس کے دھوکے میں نہیں آئی۔ آج رات بہت ڈراؤنی لگ رہی تھی۔
حاشر نے کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جو ہی حاشر سیڑھیاں چڑھنے لگا، عائشہ نے حاشر کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا میں تمہیں اکیلے نہیں جانے دوں گی، ہاں ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں گے۔ عائشہ اور شایان کے اصرار کرنے کے بعد حاشر دونوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اسی وقت بوڑھا چوکیدار بھی پہنچ گیا، اس نے وہ خنجر حاشر کو دے دیا۔ اب وہ لوگ سیڑھیاں عبور کر کے اوپر پہنچے۔ جوں جوں وہ آگے بڑھ رہے تھے تو سب کے لیے حویلی اور بھی پراسرار ہوتی جا رہی تھی۔ جو ہی وہ کمرے کے قریب پہنچے، سب کے سب آدم خور کو دیکھ کر ڈر گئے، سب کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ اس کے لمبے لمبے بال اور بڑے بڑے دانت تھے، اگر کوئی چھوٹے دل والا آدمی ہوتا تو یقیناً یہ سب دیکھ کر مر جاتا۔ پھر سب لوگ اس طوطے کے پنجرے کو ڈھونڈنے لگے۔ جیسے ہی عائشہ کی نظر پنجرے پر پڑی، وہ اس کی طرف لپکی، اس کا پاؤں ایک چیز سے ٹکرایا اور وہ نیچے گر پڑی۔ جیسے ہی نیچے گری، اس کے منہ سے بے تحاشا چیخیں نکلنے لگیں۔ شایان اور حاشر عائشہ کی طرف بھاگے کیونکہ وہ انسانی ڈھانچے کے اوپر گری تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت خوفزدہ تھی۔ عائشہ کی چیخ سن کر وہ آدم خور چیخ اٹھا، کون ہے؟ کس نے اندر جانے کی ہمت کی ہے؟ تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو۔ عائشہ جلدی سے پنجرہ اٹھا کر بھاگو، وقار نے زور سے کہا۔ پھر حاشر نے اپنے ہاتھ میں خنجر اٹھایا، اللہ کا نام لے کر آگے بڑھا۔ آدم خور ابھی اٹھا ہی تھا کہ حاشر نے آدم خور کے پیٹ میں وہ خنجر گاڑ دیا اور آدم خور کو آگ لگ گئی۔ وہ وہیں جل کر راکھ ہو گیا۔ یوں اس کا قصہ تمام ہو گیا۔ آدم خور چڑیل قبرستان میں 2 بچوں کی بلی دے چکی تھی، اب وہ تیسرے کی بلی دینے لگی تھی۔ اسے اپنے جسم میں کچھ درد سا محسوس ہوا اور وہ آدم خور چڑیل حویلی کی طرف بھاگی، مگر جو ہی وہ حویلی پہنچی تو عائشہ اور شایان نے پنجرہ حاشر کے حوالے کر دیا تھا۔ اب چڑیل کی جان پر بنا گئی، وہ ان سے پنجرہ مانگنے لگی، مگر ان لوگوں نے پنجرہ نہیں دیا۔ نہیں ایسا مت کرنا ورنہ تم سب ہی مارے جاؤ گے، اس چڑیل نے انہیں ڈرانے کی خاطر کہا، مگر وہ جانتے تھے کہ چڑیل ایسا کیوں کر رہی ہے، کیونکہ اس کی جان پنجرے میں موجود طوطے میں تھی۔ حاشر نے طوطے کو باہر نکالا اور اس کی گردن کاٹ ڈالی۔ چڑیل وہیں تڑپ تڑپ کر مر گئی، اس کے جسم کو آگ لگ گئی اور سب نے خدا کا شکر ادا کیا کہ انہوں نے اپنے دوست کی موت کا بدلہ لے لیا، اور پھر اگلے ہی دن وہ شہر روانہ ہو گئے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔